أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سب سے پہلے میں گروٹ کے اپنے موحد ورکروں کو، کارکنوں کو اس عظیم الشان کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ان نوجوانوں کو دین و دنیا و آخرت کی سعادتیں عطا فرمائے۔ مجھے یہ معلوم نہیں کہ مجھ سے پہلے ہمارے دو خطیبوں نے کیا بیان کیا۔ کانفرنس کے دو عنوان ہیں، ایک عنوان ہے ختم نبوت، دوسرا عنوان ہے عظمت صحابہ۔ آپ نے
مجھے حوصلے سے سنا تو میں انشاءاللہ دونوں عنوانوں کو بیان کروں گا۔ میرے آقا کی ختم نبوت کا مسئلہ دین کے ان ضروری مسئلوں میں سے ایک ہے جن پر ایمان لانا ہر مومن کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کی الوہیت پر ایمان لانا ضروری ہے، انبیاء کی رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، قیامت کو ماننا ضروری ہے، اسی طرح میرے آقا کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری۔ صرف ایک منٹ کے لیے میں آپ سب کو مفتی مان لیتا ہوں۔ 2 سال لگتے ہیں مفتی بننے میں تے میں تو مفت وچ بنا چھڑی تے تسی انج بیٹھے ہو اگوں سمم بکمن عمیون۔ نہ میں اس ماحول وچ کدی تقریر کیتی ہے تے نہ من این تقریر کرنی آندی۔ میں تو تقریر کروں گا، آدھی خود کروں گا، آدھی آپ سے کرواؤں۔ ایک منٹ کے لیے آپ سارے مفتی بنے، میں ایک فتویٰ پوچھوں گا، آپ نے اس کا جواب تے اے میرے بننے ہوئے ہاتھ ویکھو بے مفتی صرف 1 منٹ واسطے ہی۔ اس گیٹ سے باہر نکل کے نہیں، وہ کافر اور وہ کافر اور وہ مرتد۔ ساڈے کئی علماء نو اس وقت تک آرام نہیں آندا جداں تک وہ اے نہ آکھن کہ فلانا جیڑا بندہ ہے نا وہ 45 درجے دا کافر۔ کفر وچ کیڑے درجے نے بھائی؟ پھر کہتے ہیں چٹا کافر ہے، ایک کالا کافر ہے، ہوں رہ گیا پیچھے رتا تے پیلا۔ یہ ہمارے خطیبوں کی زبان ہے، اور وہ زبان بھی منبر رسول پر۔ انا للہ۔ صرف 1 منٹ کے لیے مفتی بننا ہے، فتویٰ بڑا آسان ہے۔ اگر ایک بندہ ساری زندگی پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، ساری زندگی محمد الرسول اللہ نہیں پڑھتا، مومن یا کافر؟ ہوں تو اجازت آکھو۔ ایک شخص لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، محمد الرسول اللہ بھی پڑھتا ہے، قیامت کو نہیں مانتا، مومن یا کافر؟ بالکل اسی طرح
اگر کوئی شخص اللہ کو بھی مانتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتا ہے، انبیاء پر بھی ایمان رکھتا ہے، قیامت پر بھی یقین رکھتا ہے، میرے آقا کی ختم نبوت کو نہیں مانتا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے۔ یہ مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ یہ مسئلہ کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے، اس کا ماننا کیا ہے؟ ضروری۔ پتہ نہیں اس سے پہلے کسی نے ذکر کیا یا نہیں کیا، قرآن مقدس کی 100 آیتوں میں اللہ نے اس مسئلے کو بیان کیا۔ کتنی آیتوں میں؟ 100 آیتوں۔ یہ کھلون دی جا صحیح نہیں، ایڈی وڈا پروگرام تے سٹیج بنان دا چج نہ آیا۔ میری بات آپ کو سمجھ آ رہی؟ انہوں گزارا ہی کریے یار، سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ 100 آیتوں میں اللہ نے میرے آقا کی ختم نبوت کو بیان کیا، اور 210 حدیثوں میں میرے آقا نے اپنی ختم نبوت کو بیان کیا۔ 210 حدیث، صحابہ کا اجماع ہوا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں صحابہ کا اکٹھ ہوا، اجماع ہوا، ایک صحابی نے بھی اختلاف نہیں کیا، اتفاق اس بات پہ ہوا کہ جو آدمی آمنہ کے لال کے بعد نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور جو اسے نبی مانتا ہے وہ بھی کافر ہے۔ صحابہ کا اس پر کیا ہوا؟ جتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہو، تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہو، کالج اور سکول کے پڑھے ہوئے نوجوان بیٹھے ہو، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے مسیلمہ کذاب سے یہ کہا تھا آپ مناظرہ کریے، بولو تو دلائل دے کہ نبوت کا سلسلہ جاری ہے، ہم دلیلیں دیں گے کہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے، آج ٹیبل ٹاک کریں، مباحثہ کریں، مناظرہ کریں، نہیں کہا۔ صدیق اکبر نے کہا میرے آقا کی ختم نبوت کے بعد جو آدمی نبوت کا دعویٰ کرے گا اس کے ساتھ مناظرہ نہیں ہوگا، میدان جنگ میں ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ 1200 صحابہ شہید کرو۔ کتنی آیتوں کا میں نے ذکر کی؟ قرآن کی کتنی؟ پکا لو میرے آقا کی ختم نبوت پر حدیثیں اور 100 آیتیں۔ صرف ایک آیت سے گفتگو کروں، صرف ایک آیت سے۔ آیت بھی بڑی مشہور ہے، اس کا نام ہی آیت ختم نبوت ہے۔ میں پڑھوں گا، آپ میرے ساتھ پڑھنے لگ جائیں گے انشاءاللہ۔ اگر وہ آیت بھی آپ کو نہیں آتی تو پھر مجھے انتہائی افسوس ہوگا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، آپ کے سارے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے، زید جسے آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا تھا، اللہ نے کہا وہ آپ کا حقیقی بیٹا نہیں ہے، وہ اپنے باپ کا بیٹا ہے۔ میرا نبی تم مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ۔ جب یہ کہا نا
تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. تو مشرکین تو پہلے ہی کہتے تھے اس کے بیٹے کوئی نہیں، اور نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے. یہ دنیا سے چلا جائے گا، اس کا نام مٹ جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. وہ تو پہلے پروپیگنڈا کرتے تھے، اوپر سے اللہ نے کہہ دیا میرا نبی تو مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. مشرکین خوش ہو گئے. اب تو خود اللہ نے کہہ دیا اس کا کوئی بیٹا نہیں، نام زندہ رہتا ہے بیٹوں سے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ. تسی حالے تفسیر دے سمجھنے چ بہت پیچھے ہو تے صرف سراں تے مرن والے ہو. سمجھن دی تو ضرورت ہو کوئی نہیں، ورنہ جو بات میں نے کہہ دی تھی نا اس کی تہ میں اترتے تو آپ سبحان اللہ کہتے. اللہ نے کہا ہاں میرے نبی کا واقعی بیٹا کوئی نہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. قیامت تک جتنے لوگ اس کا کلمہ پڑھیں گے وہ سب اس کی روحانی اولاد ہوگی. اللہ نے ان مشرکین کا منہ توڑا. ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں. مشرکین نے کہا رسول ہوئے تو کیا ہوئے، پہلے رسول نہیں ہوئے؟ آتے گئے جاتے گئے، آتے گئے جاتے گئے، یہ بھی چلا جائے گا. اللہ نے فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ جانے کے لیے نہیں آیا، یہ رہنے کے لیے آیا ہے. وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ سارے نبیوں کا خاتم ہے. سارے نبیوں کیا ہے؟ بڑی واضح آیت ہے. خدا دی قسم ایک دونی دونی تے دو دونی چار، نہ چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ یعنی کہ یہ معنی یہ مفہوم یہ مفسر کچھ بھی نہیں ہے. بڑے واضح الفاظ میں اللہ نے کہا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میرا محمد سارے نبیوں کا خاتم ہے. میں ایک ایسے علاقے میں کھڑا ہوں جس کے ارد گرد مرزائی رہتے ہیں، ان کے بسیرے. ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی کے ساتھ گفتگو بھی ہوتی رہتی ہو، کبھی بحث بھی ہو جاتی ہو، میل جول بھی کبھی ہو جاتا ہو. میری بات آپ نے غور سے سننی. آج میں تو نہ دا مولوی بنا کے جانا. تو آپ سوچ رہے ہوں گے ایڈی واضح آیت خاتم النبیین مرزائی نہیں پڑھ دے، مرزا قادیانی نہیں پڑھی، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اتنی واضح آیت ہے قرآن کی، مرزائی پڑھتے بھی ہیں، مرزا قادیانی نے بھی پڑھی، پھر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا کیا؟ اس نے نبوت کا دعویٰ اس لیے کیا کہ اس نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر. کیا معنی کی؟ دور سے بولو ذرا. اور خاتم کا معنی واقعی مہر ہوتا ہے، اس سے ہم انکار بھی نہیں کر سکتے. قرآن میں اللہ نہیں کہتا ختم اللہ علی، اللہ نے ان کے دلوں پہ کیا لگا دی، اس سے انکار بھی نہیں. تو مرزا قادیانی نے خاتم النبیین کا معنی کیا نبیوں کی مہر. کیا مطلب؟ مرزا کہتا ہے اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ عظمت عطا کی، اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ شرف عطا کیا، اللہ نے آمنہ کے لال کو یہ مقام عطا کیا کہ نبوت والی مہر ان کے ہاتھ میں دے دی پہ تساں جس تے لا دیو او نبی بن جائے. چنانچہ انہاں اے مہر میرے تے لائی، میں نبی بن. وہ تو ان کوئی سمجھ بھی آئی کہ کوئی نہیں. گل تے میں علمی کر بیٹھا تو کدیں بھینس کے آگے بین بجانا ہی نہ ہو جائے. آئی سمجھ کے نہیں آئی؟ کیا معنی کیا نبیوں کی؟
इसमें नबी पाक का बड़ा मकाम है। अल्लाह ने कहा भाई ये नबियों वाली मोहर अब आपके हाथ में है, जिस पे आप मोहर लगाएं वो नबी बन जाए। आपने वो मोहर मुझ पे लगाई तो मैं क्या बन गया? नबी बन गया। बंदयालवी इसके दो जवाब देना चाहता। किसी मिर्जाई तक मेरी ये वीडियो पहुंचे, सुने, कोई जिद नहीं, कोई इनाद नहीं, कोई हठधर्मी नहीं, हम उनके खैर खा हैं। तुम चाहते हो कि वो जहन्नम में चले जाएं? हम तो ये चाहते हैं अल्लाह उन्हें जहन्नम से बचाए, ईमान अता करे और वो जन्नत के वारिस बने। हमारी दुश्मनी नहीं है, और बंदयालवी उन खतीमों में भी नहीं जो खत्म नबूवत के मौजू पे तकरीर करने लगते हैं तो फिर मिर्जे कादियानी का जिक्र करते थे, घसीटी दा पुत्र सी, काना सी, नीचे वाला बटन ऊपर वाले काज में लगा लेता था, ऊपर वाला बटन नीचे वाले काज में लगा लेता था, उसे तो अकल ही नहीं थी। बंदयालवी कहता है ये गुफ्तगू ऐसी नहीं है जिससे मिर्जाई मुतासिर हो। बंदयालवी ऐसी गुफ्तगू करना चाहता है कि कोई मिर्जाई सुने तो उससे मुतासिर, सुने, सोचने पे मजबूर हो कि इसकी बात पे जरा गौर तो करे। मिर्जाइयों, बंदयालवी की बात अगर फेसबुक के जरिए या यूट्यूब के जरिए तुम तक पहुंचे तो बंदयालवी मिर्जे कादियानी के माने पर एक इल्जामी जवाब देना चाहता है, फिर तहकीकी जवाब दे दूं। पहले इल्जामी जवाब देना चाहता हूं, और इल्जामी जवाब ही में अजमत सहाबा को टच करना चाहता हूं। वो नहीं सियासी लोग तकरीरें करते तो पीछे लोग कहते हैं थोड़ा जा मजहबी टच दो जी, पागल बनाओ इस कौम नू। मैं भी थोड़ा जिहा खत्म नबूवत के मौजू में टच देना चाहता हूं अजमत साहब, लेकिन जिन्हें तुसी बैठे हो मैं भी फिर शुरू हो जाना बुजुर्गो दोस्तों, ते 15-20 मिनट तकरीर करके मैं टुर जाना जी। ये तकरीर सुनी जे तो मेरे नाल बोलो, हाशत खोलो, कोई हाथ बुलंद करो अगर बात समझ आ जाए तो। बैत इसवी मेरी को नहीं की शागिर्द तो होना होर गल है, बैत करना आलिम ही रहन दो, पीरी वाले पासे ना टोलो, होगे बथेरे ने। बात तो मैं बड़ी करूंगा, लुत्फ भी आपको बड़ा आएगा, लेकिन आप मेरे साथ चलें। मैं मिर्जाइयों को कहूंगा कि मिर्जे ने यह माना किया नबियों की मोहर, नबूवत वाली मोहर आपके हाथ में है, जिस पे लगा दें वो नबी बन जाए। मुझ पे लग गई, मैं नबी बन गया। बंदयालवी कहता है वो मोहर जिस मोहर से नबी बनते हैं, वो मोहर कायनात की उस अजीम हस्ती पे क्यों ना लगी जो इस उम्मत का पहला मोमिन था। कौन था? जोर से बोलो, जोर से बोलो। जिसने सबसे पहले मेरे नबी का कलमा पढ़ा, और कलमा भी ऐसे पढ़ा कि उस जैसा कलमा पढ़ा भी किसी ने नहीं। मैंने जिस किसी पे इस्लाम पेश किया वो हिचकिचाया, पीछे हटा, सोचूंगा,
لا الہ الا اللہ کا اقرار آسان تھا؟ اپنے معبودوں کے گلے پہ چھری رکھ لی تھی، باپ دادا کے مذہب سے بغاوت آسان تھا؟ میں نے جس کسی پہ اسلام کو پیش کیا اس نے کہا معجزہ دکھا، نشانی دکھا، پیچھے ہٹا، ہچکچایا، مشورہ کروں گا، پوچھ کے بتاؤں گا۔ اس دھرتی پر صرف ایک آدمی ہے، نہ اس نے معجزہ مانگا، نہ اس نے دلیل مانگی، نہ اس نے وقت مانگا، نہ وہ ہچکچایا، نہ وہ پیچھے ہٹا۔ میں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہا جو تو اللہ کا نبی ہے تو ابو بکر تیرا پہلا امتی ہے۔ اس نے سب سے پہلے کلمہ ساری زندگی کا مال میرے نبی پہ لٹا دی، 40,000 درہم لے کے چلا تھا مکے سے۔ آج بات کرنی بڑی آسان ہے، لالچ کے لیے ملے ہوئے تھے، پیسوں کے لیے ملے ہوئے تھے۔ 40,000 درہم لے کے چلا تھا ہجرت کی رات، اور جب انتقال ہوا 2.5 سال کی حکومت کے بعد ام المومنین کی گود میں ان کا سر ہے۔ فرمایا بیٹا عائشہ، میری یہ 2 پرانی چادریں ہیں نا، ان کو دھو کے مجھے اس میں کفنا دینا، تیرے بابا کے پاس ان 2 چادروں کے سوا کچھ بھی موجود نہیں۔ تم کہتے ہو دولت کے لیے، لالچ کے لیے، منافق تھے۔ پر قرآن میں منافقوں کی علامتیں، قرآن منافقوں کی علامتیں بیان کرتا ہے۔ ان میں ایک علامت منافقوں کی بیان کرتا ہے، وہ خرچ کرنے میں کنجوس ہیں۔ پڑھ قرآن، ہاتھ کھینچ لیتے پیچھے، وہ خرچ نہیں کرتے، یہ منافقوں کی علامت ذکر کرتا ہے۔ اور یہاں ابو بکر میرے نبی کے چندے مانگنے پر گھر میں آ کے جھاڑو دیتا ہے اور سب کچھ سمیٹ کے میرے نبی کے پاؤں میں ڈھیر کر دیتا ہے، اور میرے نبی پوچھتے ہیں گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے؟ تو کہتا ہے مال منگے ہوئے یار، اور ابو بکر گھر والوں کے لیے چھوڑ کے آئے، جھاڑو پھیر کے سب کچھ لے کے آئے۔ تو منافقوں کی علامت تو پڑھ قرآن میں، منافقوں کی علامت کیا ہے؟ بندیالوی صرف اشارہ کرنا چاہتا ہے، کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں، یہاں لکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو منافق ہے ماواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ یہ قرآن کہتا ہے منافقین کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ بندیالوی جوش میں بات نہیں کرے گا، جوش میں بات کرو تو یوں ہی لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، مولوی صاحب جوش مارا، چلو سبحان اللہ آنکھ ہی چھڈو۔ کبھی ہوش میں بات کروں پھر سبحان اللہ کہو تو مزہ آئے، میں بڑے نرم لہجے میں بات کروں گا۔ سبحان اللہ آپ کی گرم ہونی چاہیے۔ قرآن منافقوں کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جہنم ہے، جہنم ہے۔ اور پاگل ابو بکر تو اس وقت بھی جنت میں ہے، تو کیسے کہتا ہے کہ وہ منافق تھے؟ جس مور سے نبی بنتی ہیں، مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، مرزے قادیانی نے جو معنی کیا نبیوں کی مہر، ہمیں مطمئن کرو، یہ مہر اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جو صرف میرے نبی کا مرید نہیں تھا، میرے نبی کی مراد بھی تھا۔
کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. جو خود نہیں آیا، سب خود آئے. حضرت ابوبکر خود آئے، حضرت عثمان خود آئے، حضرت طلحہ خود آئے، حضرت زبیر خود آئے، حیدر کرار خود آئے. عمر خود نہیں آیا. عمر کو رب سے میرے نبی نے جھولی پھیلا کے مانگا تھا. سارے نبی، سارے صحابہ میرے نبی کے مرید ہیں. عمر میرے نبی کی مراد ہے. اس نے ایران فتح کر کے دیے. میں ملک تے ایسے دا نام لیا کہ تم ساری گلیں سمجھ آ جانی چاہیے. عمر کا احسان بھولتے ہو؟ عمر نے ایران فتح کر کے دیا تھا. آج اس کے پتلے جلاتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ حیا نہیں آتی؟ یہ ایران کس نے فتح کیا؟ حضرت زین العابدین کی جو والدہ تھیں شہر بانو، وہ کس کے دور خلافت میں لونڈی بن کے آئی تھی؟ ایک گروہ ٹال کوئی پتہ. یہ سنی نے سنی سن تو انہوں نے کیسے پڑھا رکھی پٹیاں، مصنوعی فضائل بیان کرتے رہتے ہیں، مصنوعی ضربیں لگاتے ہیں صحابہ پر. حضرت زین العابدین رحمت اللہ علیہ جو چوتھے تمہارے امام ہیں، ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ شہر بانو. کس کے دور خلافت میں لونڈی بن کے آئی؟ کس نے وہ لونڈی حضرت حسین کے حوالے کی؟ بولو بولو بولو. اگر عمر کی خلافت صحیح نہیں تو پھر جنگ جہاد نہیں، پھر آنے والا مال غنیمت نہیں. اے میرے بننے ہوئے ہاتھ ویکھو تے سادات دی نسل تے رحم کرو. عمر کو مومن نہیں مانو گے تو سادات کی نسل بھی ثابت نہیں. اے میرے ہاتھ بننے ہوئے ویکھو تے سادات دی نسل تے رحم کرو. سادات کی ساری نسل کس سے چلی؟ زین العابدین سے. حضرت عمر کے دور میں وہ شہر بانو، میں اس روایت سے متفق نہیں ہوں. نو نو نو، میں خود متفق نہیں ہوں. نو، لیکن وہ لوگ تو مانتے ہیں. میں تو ان کی بات کی. سارے صحابہ مرید محمد ہیں، عمر مراد محمد ہے. مرزائیو ہمیں مطمئن کرو. میں زیادہ طویل تقریر نہیں کرنا چاہتا، تھوڑا تھوڑا ٹچ دے رہا ہوں. مرزائیو ہمیں مطمئن کرو. جس مور سے نبی بنتے ہیں، یہ مور اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کیا کرتے تھے؟ کون تھا؟ جس سے رب کے فرشتے بھی حیا. جو میرے نبی کا دوہرا داماد. تم سارے اہل سنت ہو، دیوبندی بریلوی سب کون ہے؟ اپنے آپ کو کیا کہلاتے ہیں؟ بریلوی تو کہتے ہیں سنی ہے ہی ایسا. وہ تو ہمیں سنی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں نہیں اہل سنت ہم ہے، سنی ہم ہے. وہ تو قائل ہے اس کے. سٹیج تیرا ہے، نعت خان بھی تیرا ہے، سننے والا مجمع بھی تیرا ہے. اہل سنت کا ٹھیکیدار جو تم. ہم تو اہل سنت ہیں، ہم سنی ہیں. سٹیج سنی، مجمع سنی، نعت خان سنی. نعت خان بیان کیا کر رہا ہے؟ وہ در والے ہیں اور وہ گھر والے. در والے گھر والوں کا مقابلہ. تو حضرت ابوبکر عمر عثمان کو در والا کہتا ہے؟ ان کی اہمیت گھٹاتا ہے، ان کی فضیلت گھٹاتا ہے. سنیت کا تو دعوے دار ہے. وہ در والے ہیں، وہ گھر والے ہیں.
گھر والے کون ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ، یہ گھر والے ہو گئے. اور ابو بکر عمر عثمان یہ کون ہو گئے؟ در والے ہو گئے. تو یہ بیان کر رہا ہے در والے گھر والوں کا مقابلہ. آگے سے آپ جیسی قوم بیٹھی ہوتی ہے، وہ نوٹ بھی پھینکتے، سبحان اللہ بھی کہتے، پتہ گتا یہ کہہ کیا، یہ در والے گھر والے کہنا کیا چاہتے. نو قوال قوالی کر رہا تھا، اس نے قوال نے نا مصرع اٹھایا، دریابہ حباب اندر، دریابہ حباب اندر، دریابہ حباب اندر. حباب کہتے ہیں بلبلے کو. بیٹا میری طرف دیکھو، دریابہ حباب اندر. مصرع یہ تھا پورا دریا جو ہے نا یہ بلبلے میں بند ہے، یہ مصرع تھا. تو قوالوں کی عادت ہوتی ہے وہ ایک بات کو بار بار دہراتے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، بندہ تنگ ہو جاتا. تسی بھی ریڈیو تے فیس بک ہوتے سنیے دریا بہباب اندر دریا. کہتے ہیں ایک قوال قوالی کر رہا تھا، ایک جملے کو اس نے بار بار دہرایا، گل پچھن دی نہیں، گل دسن دی نہیں، گل پچھن دی نہیں، گل دسن دی نہیں، گل پچھن دی نہیں، گل دسن دی نہیں. ایک بندہ تنگ ہویا، اس اٹھ کے آکھیا ماں کسی نال نس گئی ہے، یہ گل پچھن دی نہیں، گل دسن دی نہیں. یہ قوالوں کی عادت ہوتی ہے وہ ایک جملے کو بار 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 بار، دریابہ حباب اندر، دریابہ حباب اندر. ایک بندے کو حال چڑھ گیا، حال جو چڑھا نا تو وہ لگا جھومنے، لگا جھومنے. ایک بندہ ساتھ پڑھا لکھا بیٹھا تھا، اس نے کہا یار جملہ تو اتنا بہتر نہیں ہے جس پہ جھوما جائے، تجھے حال کیوں چڑھ گیا ہے؟ اس نے کہا واہ جملہ بہتر نہیں ہے، قوال کہہ رہا ہے دریا میں بہا بندر. وہ کیا کہہ رہا تھا؟ دریابہ حباب اندر. اس نے کیا سمجھا؟ یہ تھوڑی سمجھ ہی ہو جائے. جو نعت خان بولتا جائے مولانا خدا دی قسم ہے سر والا مولوی تو سر چ گال کڈے نا تو سوچتے بھی سبحان لاکھ سر ہی تو کڈی سی نا. یہ تمہارا ذوق رہ گیا، یہ تمہارا تقریروں کا ذوق رہ گیا. تم کیونکہ وہ در والے ہیں، وہ یہ سن رہا ہے، سن رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی پاؤں کی جوتیاں میرے سر کا تاج، بے شک تو کہو. حضرت علی کے پاؤں کی مٹی میری آنکھوں کا سرما، حضرت علی کی جوتیوں کے ساتھ میرا ایمان بندھا ہوا ہے. حضرت علی کے ساتھ جو بغض رکھتا ہے نا وہ اہل سنت نہیں، منافق ہے. زور سے بولو یار، زور سے بولو. جو حضرت علی سے بغض رکھتا ہے وہ کون ہے؟ منافق ہے. اہل سنت اور حضرت علی سے بغض رکھے، اہل سنت وہی ہوگا جو حضرت علی سے دل کی گہرائیوں سے محبت رکھے. پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر سنو اہل سنت کا مسلک، پہلے 3 صحابہ کو چھوڑ کر اس پوری امت سے افضل اور پہلی تمام امتوں سے افضل اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ حیدر کرار ہے. سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے، سب سے بالا قدر ہے، سب سے بلند ہے. لیکن میں ہاتھ باندھ کے پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں حضرت علی کیوں گھر والے ہیں؟ تو جو کہتا ہے وہ گھر والے ہیں اور وہ در والے ہیں تو وجہ تو بیان کرنا. اتنا تو میرا حق پہنچتا ہے نا، بے وجہ بیان کر. حضرت علی اس لیے گھر والے ہیں. تیرے پاس صرف ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ ہے تیرے پاس، بیان میں کر دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ وہ میرے نبی کے داماد ہیں، یہی وجہ ہے. ان کے گھر میں میرے نبی کی پیاری بیٹی ہے سیدہ فاطمہ، ان کی زوجہ محترمہ ہے.
یہی وجہ ہے نا، تو پھر بندیالوی کہتا ہے حیدر کرار اکیلا داماد ہے، عثمان دوہرا داماد ہے۔ انصاف دی ماں کیوں مر گئی ہے؟ کیوں مر گئی ہے انصاف دی ماں؟ تو سٹیج پہ ایسی باتیں پھیلاتا رہتا ہے، وہ گھر والے ہیں اور وہ گھر والے۔ دو بیٹیاں دی، دو، اور دوسری بیٹی کے انتقال پہ کہا عثمان میری 100 بیٹیاں ہوتی نا اور مرتی چلی جاتی نا، میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں۔ نہیں سمجھ آئے گی، نہیں گروٹ والو یہ تہ اترو گے تے سمجھ آئے گی۔ میں تو اتارنا چاہنا ہوں جڑے دھیاں لے بیٹھے ہو، بیٹیوں والے جو یہاں بیٹھے ہو، خاص کر کے وہ بیٹیوں والے جنہ دیاں دھیاں دیاں شادیاں ہو گئی ہیں تے بدقسمتی نال جوائی چنگا نہیں لبھیا، جوائی چنگا نہیں لبھیا، بیٹی کو مارتا ہے، گالیاں بکتا ہے، تنگ کرتا ہے، تانے دیتا ہے۔ بیٹی جب باپ کے گھر آتی ہے روتے ہوئے آتی ہے اور باپ کو کہتی ہے بابا کس نال بن دیتا ہی، میری زندگی اجاڑ دیتی ہے۔ بیٹی روتے ہوئے گھر آتی ہے، دوئی دھی بھی اتھائی دین دیو نا، بولو تو صحیح، تے جے رشتہ لین آ جان، وہ لوگ اگر رشتہ لین آ جان کیا دیو وہ ہکو بہو کرو، جیڑی ٹھڑ پائی نے نا وہ ہکو بہو کرو۔ بندیالوی ایک جملہ کہنا چاہتا بول دے نہیں تسی یار، میں آپ بول ہی نہیں رہے ہیں، بولو تو جملہ، مزہ نہ آوے تو پیسے واپس، یہ پہلے شرط ہے۔ انشاءاللہ سرور آتا رہے گا، سرور آتا رہے گا، لیکن میرا جملہ سننا غور سے۔ یہ جملہ میری 100 بیٹیاں ہوتی مرتی چلی جاتی، عثمان میں تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، یہ جملہ وہی سسر کہہ سکتا ہے جس نے سینے وچ داماد نے ٹھڈ پا دیتی ہوئے، وہی سسر یہ جملہ کہہ سکتا ہے۔ من تیرے جیا داماد نہیں لبنا، من تیرے جیا داماد نہیں لبنا، میری 100 بیٹیاں ہوتی میں تیرے نکاح میں دیتا چلا۔ مرزائیو کوئی دشمنی نہیں، کوئی، ہم تو تمہارے خیر خواہ ہیں، ہم تو چاہتے ہیں اللہ تمہیں جنت کا راستہ دکھا، تم غلط رستے پہ چل نکلے ہو، غلط رستے پہ چل نکلے۔ مرزائیو کل مرنا ہے، سوچ لو، سوچ لو، قبر میں فرشتوں نے پوچھنا ہے من نبیوں کا، جواب ذرا سوچ کے رکھو۔ جب فرشتوں نے پوچھنا ہے نا من نبیوں کا، جواب ذرا سوچ کے رکھو۔ اور قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اور کوئی پانی نہیں ہوگا، حوض کوثر کا ساقی میرا نبی ہوگا۔ سوچ لو مرزائیو، سوچ لو، غور کر لو، کل قیامت کے دن کس کے ہاتھوں سے جام کوثر پینا ہے؟ اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے، اللہ ہم سب کے نصیب میں کرے۔ مرزائیو سوچو، حمد کا جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ اس جھنڈے کے سائے کے نیچے کھڑا ہونا ہے تو پھر میں تمہیں دعوت ایمان دینا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں دعوت ایمان دینا چاہتا ہوں، غلط رستے پہ چل نکلے ہو۔ کل قیامت کے دن مقام محمود پہ کس نے کھڑا ہونا ہے؟ کس نے شفاعت کرنی؟ مرزائیو سوچو، جنت کا دروازہ سب سے پہلے کس نے کھٹکھٹانا ہے؟ میرے نبی نے، میرے نبی۔ جس موڑ سے نبی بنتے ہیں، توجہ ہے آپ کی بات یار تھوڑی سی لمبی نہیں ہو رہی ہے؟
جس مہر سے نبی بنتے ہیں یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جس کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی تھی؟ کون تھا؟ بولو یار، زور سے نام لو حضرت علی کا، ذرا زور سے نام لو یار، رضی اللہ تعالی۔ خدا دی قسم ہے، یہ شرف، یہ سعادت، یہ خوش قسمتی کسی صحابی کو حاصل نہیں، نہ حضرت ابو بکر کو، نہ حضرت عمر کو، نہ حضرت عثمان کو، نہ حضرت طلحہ کو، نہ حضرت زبیر۔ یہ خوش قسمتی، خوش بختی، سعادت اور شرافت کسی صحابی کو حاصل نہیں جو خوش بختی حیدر کرار کو حاصل ہے کہ ان کی پرورش نبوت کی گود میں ہوئی ہے۔ سچی سچی گل کرو، میرے نبی نے کیسی تربیت کی ہوگی؟ ذرا سوچو تو صحیح یار، کیسے اخلاق سنوارے ہوں گے؟ اس پر یہ مور کیوں نہیں لگی جو بچوں میں پہلا مومن ہے، ہجرت والی رات بستر رسول پہ سویا، بدر و احد کا غازی ہے، خندق کا ہیرو ہے، خیبر کے قلعے کا فاتح ہے، میرے نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے، پھر میرے نبی کا پیارا داماد بھی۔ یہ مہر اس پہ کیوں نہیں؟ مرزائیو ہمیں مطمئن کر دو، اس معنی سے ہمیں مطمئن کر، ہمارا حق بنتا ہے تم سے پوچھنا، مرزا قادیانی نے یہ معنی کیا تو یہ مہر ان پہ کیوں نہیں؟ اب سمجھو کہ جس شخصیت کا میں ذکر کرنے لگا ہوں، پھر چپ کر گیا ہو نا تسی، میرا خیال ہوں تنگ آئے بیٹھے ہو۔ ابھی تو یار میں نے خاتم کا معنی آپ کو سنانا ہے، ایک معنی خاتم کا میں نے بھی کرنا ہے، میں نے بھی معنی کرنا ہے، میں نے بھی معنی کرنا ہے خاتم کا، کہ خاتم کا معنی کیا ہے۔ یہ مہر جس مہر سے نبی بنتے ہیں، یہ مہر اس شخصیت پہ کیوں نہیں لگی جسے گھٹی میرے نبی نے لگائی تھی؟ کون تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ جسے گھٹی میرے نبی نے لگائی، جس کے کان میں اذان میرے نبی نے کہی، جس کا نام میرے نبی نے رکھا۔ نام کس نے رکھا؟ میرے نبی نے رکھا۔ حضرت علی نے نام رکھا تھا حرب۔ جیو جو بندے دا مزاج ہوئے نا، بندہ اوہ جائے نام رکھتا۔ حضرت علی کا مزاج تھا نا جنگجو، تلوار چلانے کا دھنی، بہادر، شجاع، دلیر، نڈر، بے باک، نام ہی اوہ جائے رکھے حرب۔ حرب دا معنی لڑائی۔ میرے آقا کو پتا چلا، میرے آقا نے فرمایا حرب نہیں، حسین۔ یہ مور مرزائیو ہمیں مطمئن کرو، جس مور سے نبی بنتے ہیں، یہ مور اس ہستی پہ کیوں نہیں لگی؟ اللہ اکبر۔ شاید اس سے پہلے کسی خطیب نے یہ بات نہ کہی، شاید کسی نے کہی بھی ہو۔ دنیا کی پہلی غذا جو حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں پہنچی، وہ میرے نبی کا لعاب مبارک تھا۔ میرے نبی نے ان کے منہ میں لعاب ڈالا، اور پھر وہ جب وہ چھوٹے تھے تو میرے نبی ان کو اٹھا کے کہتے تھے افتح فاک یا بنیا، میرے پیارے بیٹے اپنا منہ کھولو۔ ننا حسین منہ کھولتا اور میرا نبی اپنا لعاب ان کے منہ میں ڈال دیا۔ ان کی زبان کو منہ میں لے کر میرا نبی اس طرح چوسا کرتا تھا جس طرح عرب کے لوگ کھجور کی گٹھلی چوسا کرتے ہیں۔ اور دوترے آلے ہو جڑے تواڈے چ بیٹھے، دوترے آلے، نواسے آلے، بولو
نواسے کیڈے پیارے لگتا تو پیارے نہیں لگتے. سچی سچی گل کرو، جوائی بندے دا پتر ہوئے اپنے پتروں نالوں زیادہ پیارا نہیں لگتا؟ یہ بندے دا پتر ہوئے تے اپنے پتروں نالوں زیادہ پیارا نہیں لگتا؟ تے نواسے نانے کو کتنے پیارے لگتے ہیں، اور جس کا نواسا حسین ہو اسے میرا نبی کتنا پیار کرتا ہو، کتنی محبت کرتے ہوں گے. یہ مور اس پہ کیوں نہیں لگی؟ ہے توجہ آپ کی؟ ہے توجہ؟ جس مور سے قادیانی نے معنی کیا نبیوں کی مور، بندیالوی اس پہ اعتراض کر رہا ہے کہ یہ معنی صحیح نہیں، ہمیں مطمئن کرو. یہ مور اس ہستی پر کیوں نہیں لگی جس کے بارے میں میرے نبی نے جھولی اٹھا کے رب کے حضور دعا مانگی تھی، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا. اس معاویہ پر یہ مہر کیوں نہیں لگی؟ میں سمجھتا ہوں کہ صحابہ کی جماعت میں سب سے مظلوم صحابی ہے تو معاویہ ہے، سب سے مظلوم. اس لیے کہ سین بھی اس کو معاف نہیں کرتے. بندیال بھی کچھ اشارے کر دو، سین بھی اس کو معاف نہیں کرتے. اور یہ کون سے سین ہیں جو معاف نہیں کرتے؟ کون سے ہیں یہ؟ جتنے نوجوان بیٹھے ہو، بچے بیٹھے ہو، سکول کالج کے کوئی ٹیچر وکیل بیٹھے ہیں، تو میری اس تشبیہ کو کہنا بھی بندیالوی اچھی تشبیہ دے گیا یار، اچھی مثال دی ہے. جو سین شین کے اتنے قریب ہیں، سمجھ گئے؟ جو سین شین کے اتنے قریب ہیں جتنا سین شین لکھنے میں قریب ہوتا ہے. سین کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ کہتا ہے میں سین ہوں، سنی ہوں. تنقید کس پہ کرتا ہے؟ معاویہ پر. واہ، کہتا ہے میں سنی ہوں. جرأت کر، بندیالوی جگہ جگہ یہ کہہ رہا ہے، ہر جلسے میں یہ بات بندیالوی کہہ رہا ہے. جرأت کر، جرأت، اور کہہ معاویہ صحابی نہیں. جرأت کر، تو جرأت کر. میں تاریخ سے نہیں بخاری سے ثابت کر دوں گا کہ معاویہ صحابی ہے. تو جرأت کر دو. 7 ہجری میں میرے نبی نے عمرۃ القضاء کیا. میں ان خطیبوں میں سے بالکل نہیں ہوں، میں ان خطیبوں میں سے بالکل نہیں ہوں جو مجمع کو کہتے ہیں تواڈے وچوں جنہاں نو نبی پاک نال پیار ہے او جواب دیو. میں آدھا جنہاں نو کی ہوندا؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ جملہ ہی غلط ہے. جنہاں نو کیے، جس شخص کو ساری کائنات سے بڑھ کر آمنہ کے لال کے ساتھ محبت نہیں ہو، مومن ہی نہیں. آپ سب کو پیار ہون تے آکھو بے شک، اور جڑے مسیح تے بیٹھے وہ بھی آکھن بے شک. سب کو پیار. انہیں تو اس وقت زیادہ پیار ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں بیٹھے، وہ اللہ کے گھر میں. سب کو پیار. یہ پیار ہے نا تو سنو، پیار دل میں رکھ کے سنو. پھر 7 ہجری میں میرا نبی عمرۃ القضاء کرنے آئے. جو تاریخ دان لوگ بیٹھے ہو، 6 ہجری میں حدیبیہ، مشرکین نے عمرہ نہیں کرنے دیا، واپس چلے گئے. اگلے سال یہی عمرہ قضا کرنے آئے. اس کو کہتے ہیں عمرۃ القضاء. فتح مکہ سے 1 سال پہلے، فتح مکہ سے بولو فتح مکہ سے 1 سال پہلے. یہ سنتے رہتے ہو نا،
मुआविया फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे, फतह मक्का के दिन ईमान लाए थे, मजबूरी का ईमान था, ईमान न लाते तो किधर जाते। फतह मक्का से 1 साल पहले उठा बुखारी, मेरे नबी ने बैतुल्लाह का तवाफ किया, सफा मरवा की साई की, मरवा पे बैठे, 7 चक्कर मुकम्मल हो गए, उम्रे के सारे काम मुकम्मल हो गए, सिर्फ बाल कटवाने हैं बस, कैंची आपके हाथ में है। हजरत अबू बकर मौजूद, हजरत उमर मौजूद, हजरत उस्मान मौजूद, हैदर करार मौजूद, तला जुबैर मौजूद, बिलाल मौजूद, खालिद इब्ने वलीद मौजूद, सारे सहाबा मौजूद। उठा बुखारी, मरवा पे बैठे हुए मेरे नबी की जुल्फें तराशने वाले का नाम मुआविया है। बातें करनी आसान है, ताने मारने आसान है, गलतियां गिनवानी आसान है। हजरत मुआविया ने बाल तराशे थे, कहाँ लिखा हुआ है? जोर से बोलो। बंदयालवी कोई रेत की दीवार पे बातें करने का आदी कि कल कोई बंदा मुझे झुठला देगा, कोई तरदीद करेगा इसकी। बाल तराशे, फिर अपने पास महफूज कर ली। या तो कह साहबी नहीं, जुरत कर, कहते नहीं साहबी तो है, सहाबियत का तो मैं कायल, रजी अल्लाह अन्हु भी कहता है, सहाबी भी। अगर तू सहाबी मानता है ना तो 27वां पारा है, सूरत हदीद है, आयत नंबर 10 उठा। जितने लोग यहां बैठे हो, नौजवान बैठे हो, मैं खुद देवबंदी हूं, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि देवबंदी आलिम का तर्जमा उठा, नहीं कहूंगा। तेरे घर में देवबंदी आलिम का तर्जमा उठा ले, बरेलवी आलिम का तर्जमा उठा ले, अहले हदीस आलिम का तर्जमा उठा ले, शिया आलिम का तर्जमा उठा ले। इतना फराख दिल खतीब तो अनकिदाई नहीं लबना, नहीं मिलेगा। जो कहता है जिस मसलक का आलिम है उसका तर्जमा उठा, पढ़ते सही। बंदयालवी का रोना तो ये, पढ़ते सही। तुझे पता चले कुरान सहाबा के बारे में क्या कह रहा है। 27वां पारा, सूरत हदीद, आयत नंबर 10 बोलो, लिख लो यहां, लिखो यहां। दुनिया का कोई बंदा तुम्हें सहाबा से बदगुमान नहीं कर सकेगा। अल्लाह ने सहाबा को 2 हिस्सों में तकसीम किया, फतह मक्का से पहले ईमान लाने वाले, फतह मक्का के बाद ही। अल्लाह ने फरमाया ला यस्तवी, ये दोनों बराबर नहीं, दोनों बराबर नहीं। गिरोट वाले इस बोली नूं मेरा ख्याल है चंगी तरह समझणगे, लज्जत भी लैणगे। औखे वेले दे यार ते सौखे वेले दे संगी इक्को जै नहीं हो। फतह मक्का के दिन तो मेरे नबी के पास इक्तदार आ गया। जो लोग उस दिन कलमा पढ़ते हैं वो उस बिलाल का कैसे मुकाबला कर सकते, जो कलमा पढ़ के तपते हुए कोलों पे लेट जाया कर, उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं? वो पहलों का मकाम बुलंद है, कुरान ने कहा, 2 हिस्सों में तकसीम किया। पहलों का मकाम बुलंद है। फिर रब को पता था कुछ लोग आएंगे, वो कहेंगे जो फतह मक्का के दिन ईमान लाए ना वो मजबूरी का ईमान था, नहीं ईमान लाते तो कहां जाते। अल्लाह को पता था। ये फर्क करके आगे अल्लाह ने कहा मकाम तो पहलों का बुलंद है लेकिन कुल्लन, ग्रोट वालों जरा कुल्लन तो कहो, कुल्लन कहो, कहो कुल्लन। हुण कुल्लन दा माना करो, मुआविया नहीं, मुआविया नहीं, मुआविया को निकाल दो दरमियान, शर्म का, या माना कर कुल्लन का।
کلن کہو یار، وعد اللہ الحسنہ، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے، ان پہ تو تنقید کرتا پھر۔ میرے فیصلے ابھی ہونے ہیں، مرنے کے بعد ہونے ہیں۔ مولانا مطیع الرحمان صاحب تشریف فرمائیں، ادھر بھی علماء ہیں، انہاں دے فیصلے بھی حالے ہونے نے، مرن تو بعد ہونے نے۔ علماء بریلی، علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، پیر فقیر گدی نشین، ساریاں دے فیصلے حالے ہونے نہیں، مرن تو بعد ہونے نہیں۔ رب راضی یا نہیں راضی، جنت یا نہیں جنت، پاگل آدمی جن پہ تو تنقید کرتا پھرتا ہے ان کے فیصلے قرآن میں رب نے کر دیے ہیں۔ تو میاں اپنی نہ بیڑ، تیرے نال کی بننا، مرنے کے بعد تجھ سے تیرے ساتھ کیا بننا ہے، تو اپنی فکر کر۔ فکر پئی ہو یہ معاویہ دی، معاویہ نے یوں کیا، معاویہ نے یوں کیا، معاویہ نے یوں کیا۔ میرے نبی کے سارے صحابہ جنتی۔ میں نے پہلے کہا یا انکار کر، صحابی نہیں، ہمت کر، کہتے نہیں ہے تو صحابی۔ صحابی مانتا ہے پھر غلطیاں گنواتے ہے۔ دیکھیں ہر طبقے میں نا دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہر طبقے، کچھ اچھے ہوتے ہیں کچھ برے ہوتے ہیں۔ جی آکھو تے میں تواڈے تو شروع کر لوں تے جی آکھو تے میں اپنے تو شروع کر لوں۔ سارے عالم اچھے، اچھے بھی برے بھی، علماء حق، علماء چلو یار میں کیوں کہوں، میں آمنہ کے لال سے پوچھتا ہوں۔ ایک بندے نے پوچھا یا رسول اللہ، اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء۔ اس نے کہا اس نیلی چھت کے نیچے اور زمین کے اوپر سب سے برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا علماء۔ اچھے بھی علماء، برے بھی علماء، علماء حق، علماء سو، پیر سارے چنگے، اچھے بھی غلط بھی، وکیل سارے چنگے، اچھے بھی برے بھی، ٹیچر اچھے بھی برے بھی، تاجر ہوں تھوڑی واری آئی تو بالکل ہی چپ کر گئے، تاجر سارے چنگے، اچھے بھی ہیں، بڑے امانت دار ہوتے ہیں، بڑے صادق ہوتے ہیں، لیکن ان میں برے بھی ہیں، دو نمبری کرتی ہیں، کم تولتی ہیں، جھوٹ بول کے سودا بیچتی ہیں۔ اے مستری جڑی دیواراں چڑھ دین، یہ سارے چنگے بھی، ہر طبقے میں دو قسم کے آدمی۔ اے جتھے مستری لگے ہوئے ساڈے سرگوتے تے خیر کھوان پیوان دا رواج کوئی نہیں، مزدوری ہوندی ہے، روٹی انہاں دی اپنی ہوندی ہے، دیہاتاں 'چ روٹی بھی انہاں نوں کھوا دیں تے جے تسی پکاؤ کدی گونگلو یا وتاؤں تے 4-5 ویری انہاں نوں کھواؤ، پھر انہوں آکھو مستری جی اے فرش دا پانی جڑا نا اس پاسے کڑنا، وہ اس پاسے، سارے اچھے ہوتے، مزدور اچھے بھی برے، ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں۔ خطابت نام اس کا ہے کہ خطیب آدھی بات کرے لوگ سمجھ جائیں بھی آکھنا کی چاہتا۔
میں تو بڑی بات کر گیا ہوں یار، لیکن آپ کو ابھی سمجھ نہیں. ہر طبقے میں دو قسم کے لوگ ہیں، کچھ اچھے کچھ برے. اس دھرتی پر صرف ایک طبقہ ہے جو میرے نبی کے یاروں کا طبقہ ہے، اس میں کوئی برا نہیں، سب اچھے ہیں. کلن وعد اللہ الحسنی، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا. یا کہ صحابی نہیں، میرے نبی کا دوست نہیں، کہ دوست بھی مانتا ہے پھر تنقید کرتا ہے. گروٹ والے بندے گیا ان سرگو دے کوئی رشتہ ویکھن، اتنے رشتہ ویکھیا، رشتہ پسند آ گیا. وہ سرگودے والے آخیا بھائی سان ہی ویکھنا چاہیے بھائی دولہا کی ہو جائے، وہ کون ہے. انہیں میرے ذمہ لایا بھی گروٹ تو کوئی واقف ہوئے. میں کیا ساری جماعت دے ساتھی ہیں، میں انہیں ذمہ لایا یار فلانے محلے چ وہ گھر ہے، اے لڑکے دا نام ہے، پتہ کرو لڑکا کی ہو جائے. اللہ کرے میں آدھی گل کرا تو تسی سمجھ جاؤ، اللہ کرے تسی سمجھ. انشاءاللہ میری ایک دو تقریریں ہور ہو گئی ہیں تو سمجھ تو آ جانی، میرے انداز دی سمجھ تو نہ آ جانی. پتہ نہیں لگا، اس لڑکے دی سمجھ نہیں آئی. سرگودے والے آخیا اس دے یار ویکھو، اس دے ساتھی ویکھو، اس دی اٹھک بیٹھک ویکھو. یہ یار چنگے تو بھی چنگا بندہ یاراں نال پہچانیا جاندا ہی. جتنے اچھے میرے محمد تھے اتنے اچھے ہی میرے محمد کے یار بھی تھے. بندہ پہچانا ہی یاروں سے جاتا ہے. یہ جو پڑھے لکھے لوگ آپ میں موجود ہیں، میں کوئی کسی پر فتویٰ نہیں لگانا چاہتا، کوئی شدت کا لفظ بھی نہیں بولنا چاہتا، میں نے بولا بھی نہیں ہے. پتہ نہیں میں بات کہنا آپ سے کیا چاہتا تھا. چلو اسی طرف چل نکلتے ہیں. مرزے نے کہا جس پر آپ نے مہر لگائی وہ نبی بن گیا، مجھ پہ لگ گئی. میں آخیا نہ یہ مہر حضرت ابوبکر تے لگی، نہ حضرت عمر تے، نہ حضرت عثمان تے، نہ حضرت علی تے، نہ حضرت حسن تے، نہ حضرت حسین تے، نہ حضرت زین العابدین تے، نہ حضرت جعفر صادق تے، نہ محمد باقر تے، نہ علی رضا تھے، نہ امام بخاری مسلم ترمذی ابن ماجہ تھے، نہ ابن اسیر تھے، نہ ابن کثیر تھے، نہ شیخ عبد القادر جیلانی تھے، نہ بایزید بستامی تھے، نہ سلطان باہو تھے، نہ معین الدین چشتی تھے، نہ علی حجویری تھے. اے مہر کیڈی سیانی آئی، اے آ کے لگی تے لگی مرزے قادیانی تے. اس کا ہمیں جواب چاہیے. اب بندیال بھی میں نہ کرنے لگا ہے، واقعی میں نہ مور کا ہے. خاتم النبیین نبیوں کی مور نہیں، سارے نبیوں پر مہر. میرا نبی سارے نبیوں پر کیا ہے؟ جسے آپ آج کی زبان میں کہتے ہیں سیل کرنا. کیا کہتے ہیں؟ سیل کرنا. یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں عبید اللہ تے ستا پیا جاگو، یہ جو نوجوان بیٹھے ہیں انہاں نوں ڈاکخانے دی تے ڈاک دی تے خطاں دی لذت دا کوئی پتہ ہی. انہاں نوں کی پتہ بھی خط کی ہوندے سن تے لفافے کی ہوندے سن. اور دن کے 1 بجے اور 12 بجے ہماری بوڑھی مائیں بہنیں دروازے پہ کھڑی ہوتی تھی ڈاکیا کے انتظار میں. میرا پتر فوج گیا تے میرے پتر دی چٹھی آ. وہ دوپہر کی نیند بھی بھول جاتی تھی اس ماں کو، وہ دروازے پہ کھڑی ہو. ہمیں بھی خط تھے دوستوں کے احباب کے انتظار ہوتا تھا ہمیں.
پھر جواب لکھتے تھے، پھر لیٹر باکس ہوتے تھے، پھر اس میں ڈالتے تھے. جداں دی ہے مصیبت آئی ہے، اللہ دی قسم ہے ہر شے دی لذت ہی ختم. اس دلیاں نو وچوں ختم کرنا. ہوں بندہ ڈائریکٹ ہو گیا، اس ڈائریکٹ کر دیتا سب. وہ پہلے وچ دلے ہوندے سن. میری ساری زندگی سفر میں گزر گئی ہے. کبھی میں 2 بجے گھر جاتا ہوں، کبھی 3 بجے گھر جاتا ہوں. مختلف چکوں سے گزرتا جاتا ہوں، سڑکوں پہ گزرتا جاتا ہوں، شہروں سے گزرتا جاتا ہوں. میں ویکھدا نوجوان راتی 2 بجے موبائل کرنا لگ دکانوں دے تھڑے تے بہ کے اے اپنی ماں نال گل کر، اے ماں واسطے ادھر پہ، اے ماں نال گل کر. دنیا دا جو جھوٹ ہے ساری رات بولے تہجد دے ٹائم، تہجد دے ٹائم. یہ اس کو کہہ رہا ہے تو تے پیدا ہی ساری دنیا چوں نویکلی ہوئی ہیں. ہاں تیری اکھاں، تیرے ہونٹ، تیرا رخسار، تیری رنگت، تیری کمر، تیری زلفیں، سبحان اللہ، مار مار کے جھوٹ، مار مار کے تہجد کے ٹائم جھوٹ. تو انجے پھر اللہ کی تا شادی ہو گئی. جلے شادی ہوئی مہینے تو بعد کیا تو تا ڈینے، سارا بھوت ختم، سارا بھوت نکل. جو پہلے کہا تھا تو حور ہے، وہ مہینے تو بعد تو ڈین ہے. یہ خط جب ایک لفافے میں ڈالتے تھے نا، تھیلے میں، علماء میری بات کو ذرا غور سے سنیں گے. سارے خط تھیلے میں ڈالے، اسے سیل کیا. اس کو کہتے ہیں مہر لگانا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ باہر کا لفافہ اندر نہیں جا سکتا. اب اندر والا لفافہ باہر نہیں آ سکتا. میرا نبی بھی سارے نبیوں پر مہر ہے. آپ کے بعد نبی آ کوئی نہیں سکتا، اور آپ سے پہلے جن کو نبوت مل گئی ہے ان سے نبوت چھینی نہیں جا سکتی. یہ ہے وہ جو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی، ختم اللہ علی. ایک مولوی صاحب تھے، ان سے کسی نے پوچھا مولوی جی یہ جو تسی ختم پڑھ دے ہو اس دا کوئی ثبوت؟ انہوں نے کہا قرآن ہے ختم دا. اساں بھی کن چاہے بھئی قرآن ہے ختم دا ثبوت. انہوں نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، یہ ختم ہی تے ہے. اے جڑے تسی کراندے رہندے ہو نا، ختم کراؤ جی، طالب علماں نو بلاؤ جی. ہاں تیسرا دن ہے، 7واں دن ہے، 10واں دن ہے، ماں مر گئی ہے، طالب علم ختم پڑھیں گے. جنہیں طالب علم پڑھ دیں نا سن پتہ اساں طالب علمی گزاری ہے. طالب علم ختم پڑھیں گے تیری ماں کے لیے. ماں تیری ہے کہ طالب علماں دی ہے؟ تیری ماں جائے جنت ہے جائے جہنم میں، طالب علم کی ہے. طالب علم پڑھ رہے ہیں جی ختم میری ماں کے لیے. طالب علم پڑھ رہے ہیں اس دیکھ کے لیے جو باہر پک رہی ہے. تیری ماں کے لیے طالب علم ختم پڑھ رہے ہیں. ساڈے گھر دے سامنے ایک بزرگ ہوتا سی سنارا، اس دا ہائی کورٹ کیس ہوئے تے اس نے آکھا میں ایت کریمہ پڑھانی ہے 1.25 لاکھ. پتہ نہیں اس بابے گٹھڑیاں کتھوں کٹھیاں کی، بیٹھک کے ڈھیر لگ گیا گٹھڑیاں. طالب علم اس کے چاروں طرف بیٹھ گئے. میں چھوٹا سا تھا، دوسری میں پڑھتا تھا یا تیسری میں، میں بھی وہاں بیٹھ گیا. اب بابا اوپر بیٹھا ہے، طالب علم پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بابے نوں کدی پیشاب آوے، چاہ پیمن جاوے، روٹی کھان جا، جو بابا اندر گیا طالب علم آکھیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. چلو بس 1000 گٹھڑی تے اکٹھا دم کر دیتا تھا. طالب علم پڑھیں گے جی، قبرستان پہ حافظ بٹھا دیا ہے، وہ پڑھ رہا ہے جی، کرائے پہ پڑھ رہا ہے، کرائے پہ. مہانہ اس نوں پیسے دینے، اما واسطے پڑھ رہے. اور جو حق سمجھا دے اس کہتے ہیں او چھڈو جی انہوں، مر گیا مردود ہو. ان کا کیا ہے جی، مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود.
علاج انہوں نے صحیح کیتا. ایصال ثواب دعا ہے، دعا. کسی عالم نے آج سے پہلے آپ کو نہیں بتایا ہوگا، اس میں افراط تفریط ہو گئی ہے. مجھ سے سنو، ایصال ثواب میں وہ چیز نہیں پہنچتی، جو چیز آپ نے دی ہے وہ نہیں پہنچتی. ایصال ثواب دعا ہے، دعا. کیا میں نا مولا یہ 100 روپیہ جو میں نے غریب آدمی کو دیا ہے، اس کا جو ثواب تو نے مجھے دیا ہے، مولا میری ماں کی روح کو پہنچا دے. یہ ایصال ثواب. میں ایصال ثواب تاں کروں گا جدہ 100 روپے دا ثواب میں لبے، پھر میں اپنی ماں کو کہوں یا اللہ اس کو پہنچا دے. تو جے میں نہیں لبنا تو میں بھیجنا کی ہے؟ آپ نے ختم پڑھایا، طالب علموں نے کھانا کھایا، او اس دا ہو گیا بدلہ، طالب علموں نو ثواب لبیا نہیں. تیری ماں نو کیڑی شے بھیجنی؟ اتنی بات سمجھ نہیں آتی. ہم آپ کی خیرخواہی کرتے ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی. دیگے پکا دیتے ہو، کھانے کھلا دیتے ہو، برادری کو کھلا دیتے ہو. خدا گواہ ہے، قبر پہ بیٹھا ہوا حافظ اور ختم پہ آئے ہوئے طالب علم سارا قرآن پڑھ جائیں اور بیٹا اپنی ماں کے لیے صرف سورت فاتحہ پڑھ، اس کا ثواب والدہ کو زیادہ ملے. یہ محبت سے پڑھے، اس کی ماں ہے، اس کو درد ہے، اس کو تکلیف ہے، اس کی تمنا ہے کہ میری ماں جنت میں جائے. وہ جو ختم اللہ علی قلوبہم ہے، اوہو، اللہ نے مہر لگا دی ان کے دلوں پر. کیا میں نے اس مہر کا کیا میں نے اس کا مہر کا یہ میں نے اللہ نے انہوں دے دلوں تے مہر لا دیتی. اندر والی گمراہی ہن باہر نہیں آ سکتی تے باہر والی ہدایت اندر. یہ ہوتا ہے مہر کا میں نے. بس آخری بات کہتا ہوں لیکن سن کے جانی ہے مرزائیو، نہ قادیانی کا مینا نہ میرا مینا. چلو وپار دی گل کری، نہ مرزے قادیانی والا مینا نہ میرا مانا. جس ہستی پہ قرآن اترا تھا ان سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ تساں خود خاتم دا مانا کر. آمنہ کا لال مانا کر دے تو پھر کسی معنی کی ضرورت ہے؟ بولو یار، بولو بولو تو صحیح. اگر میرے نبی خود مانا کر دیں تو پھر ضرورت رہ گئی ہے کسی کی؟ میرے نبی نے فرمایا سیکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ نبی. میری امت میں 30 بڑے بڑے دجال آئیں گے، ہر ایک کا گمان یہ ہوگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں. یا رسول اللہ ایو تا رولا، اس سے خاتم دا تا رولا. او آدھے نبیوں کی مور، جس پہ مور لگا دیں نبی بن جائے. ہم کہتے ہیں نبیوں پر مور. یا رسول اللہ تساں بھی آکھیا میں خاتم النبیین ہوں، اس دی وضاحت کرو نا. میرے نبی نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لا نبی بعدی، خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی. سمجھ آئی کہ کوئی نہیں ہے؟ نبی پاک نے خاتم النبیین کا خود معنی کر دیا کہ نہیں کر دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. مرزے نے ایک کتاب میں لکھا، حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، کسی مرزائی سے آپ کی گفتگو ہو تو اسے یہ حوالہ پیش کرنا، کہنا بھائی یہ مولوی صاحب نے بیان کیا تھا، ہمارے عالم آئے تھے، یہ صحیح ہے. مرزا کہتا ہے کہ جب میں پیدا ہوا نا تو میرے ساتھ میری ایک بہن پیدا ہوئی، ہم جڑویں پیدا ہوئے، جڑویں. بہن پہلے پیدا ہوئی، میں اس کے بعد پیدا ہوا. بہن کا نام رکھا گیا جنت بی بی. کیا نام رکھا گیا؟ میں بعد میں، وہ پہلے پیدا ہوئی. میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوئی، کوئی اولاد نہیں ہوئی. مرزا کہتا ہے میں اپنے ماں باپ کے لیے خاتم الاولاد تھا.
میں اپنے ماں باپ کے لیے کیا تھا؟ مرزائیو، مرزا تو چلا گیا، میں تم سے پوچھتا ہوں، اے خاتم الاولاد دا کی میں نا اولاد کی مہر او مرزے دے ہاتھ سی، جس تے مرزا مور لائے او جمدا جائے، یہی میں نے مرزے کے معنی سے تو یہی معنی بنتا ہے، یا اس کا معنی یہ ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی آخری اولاد تھا، میرے بعد نہ کوئی بیٹا ہوا، نہ کوئی بیٹی ہوئی، نہ کوئی کامل الاعضاء ہوا، نہ کوئی ناقص الاعضاء ہوا، نہ کوئی لولا، نہ لنگڑا، نہ انا، نہ کانا، نہ ڈورا، نہ گونگا، نہ لوتھڑا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو پھر خاتم النبیین کا معنی بھی یہی بنے گا کہ میرے نبی کے بعد نہ کوئی ذلی نبی ہوا، نہ کوئی بروزی نبی ہوا، نہ کوئی غیر تشریعی نبی ہوا، کسی قسم کا کوئی نبی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی